اسلام سے ہی ایکچولی دور ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہوگا۔ وہ اختلاف کس طرح تھا کہ قرآن کریم کے آیات، قرآن کریم کے الفاظ اپنے اندر ایک معنی کا ایک جہاں لیے ہوئے ہیں، تو وہ اختلاف اس لیے تھا کہ زمانے کی ضروریات کے مطابق اور پھر جگہوں کی ضرورت کے مطابق جیسا کوئی حکم کوئی اپنائے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ اس کے لیے درست ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مختلف مقامات پہ آپ نے مختلف انداز سے عبادت بھی کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے۔ اب ہمارے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو اختلاف رحمت تھا ہم نے اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل کر لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑے لوگ تھے، ہمارے اصحاب گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں، انہوں کا اگر اختلاف بھی تھا لیکن ایک دوسرے سے مودت اور محبت تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ایک علیحدہ مکتب فکر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک علیحدہ مکتب فکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے، امام شافعی رفع دین کرتے تھے، لیکن جس وقت امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار مبارک کے اوپر جاتے تھے، وہاں جا کے اپنا جو ان کا نظریہ تھا اس کو چھوڑ کے رفع دین ترک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے امام کے پاس آ کے اگر میں اپنے نظریے پر قائم رہوں تو مجھے حیا آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی ائمہ کرام مجتہدین تھے ان میں اختلاف ضرور تھا اور اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن مسئلہ اس وقت بنا جب اس کو مخالفت بنا لیا گیا ہے۔ جب مخالفت بنا تو ہمارے درمیان دراڑیں آ گئی ہیں۔ اور مطلب میں آپ کی بات کو بیچ میں کاٹی ہوں، دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہاں پہ سنیوں کی مسجد ہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز تو وہی ہے، اذان کے الفاظ تو وہی ہیں۔ دیکھیں کہ یہ ایک علیحدہ بہت لینتھی ٹاپک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف فرما ہے، یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ یہودی